یہودیوں کو قرآن کریم میں ملعون اور مغضوب قرار دیا گیا، اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ یہ جہاں کہیں بھی ہوں ان پر ذلت کی مار ہے۔ قرآن کریم کے اس فرمان کی سچائی مسلم ہے، مگر عام طور پر یہ شبہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی اس پیشن گوئی کے باوجود یہودی کیسے اور کیوں غالب آ گئے، اور اسرائیلی ریاست کے قیام کی بنا پر ساری دنیا پر ان کا سکہ کیوں چلنے لگا۔ واضح رہے کہ یہودیوں کے متعلق قرآن کریم میں دو پیشن گوئیاں بیان کی گئیں۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یعنی جم گئی ان یہودیوں پر ذلت کہ دوسروں کی نگاہ میں قدر نہ رہی، اور پستی کہ خود یہودیوں کے مزاج میں اولو العزمی نہ رہی، اور وہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے۔ اور سورہ اعراف میں ارشاد باری تعالی ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، یعنی وہ وقت یاد کرنا چاہیے کہ جب آپ کے رب نے بنی اسرائیل کے انبیاء کی معرفت یہ بات بتا دی کہ وہ ان یہودیوں پر ان کی گستاخیوں اور نافرمانیوں کی سزا میں قیامت کے قریب تک ایسے کسی نہ کسی شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان یہودیوں کو شدید سزا یعنی ذلت اور خواری اور محکومیت کی تکلیف پہنچاتا رہے گا۔ چنانچہ مدت سے یہودی کسی نہ کسی سلطنت کے محکوم اور مقہور ہی چلے آتے ہیں۔ یہودیوں پر ابدی ذلت کا مطلب اور اسرائیل کی موجودہ حکومت سے شبہ اور اس کا جواب۔ مذکورہ آیات میں یہودیوں کی سزا دنیا میں دائمی ذلت اور مسکنت، اور دنیا و آخرت میں غضب الہی کو بیان کیا گیا ہے۔ یہودیوں کی دائمی ذلت اور مسکنت کا مفہوم جو ائمہ تفسیر صحابہ اور تابعین سے منقول ہے، اس کا خلاصہ علامہ ابن کثیر کے الفاظ میں یہ ہے کہ یعنی وہ یہودی کتنے ہی مالدار بھی ہو جائیں، ہمیشہ تمام اقوام میں ذلیل اور حقیر ہی سمجھے جائیں گے۔ جس کے ہاتھ لگیں گے انہیں ذلیل کرے گا اور ان پر غلامی کی علامتیں لگا دے گا۔ امام تفسیر ضحاک ابن مزاحم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہودیوں کی ذلت اور مسکنت کا یہ مفہوم نقل کیا ہے کہ یہودی ہمیشہ دوسروں کی غلامی میں رہیں گے، ان کو ٹیکس وغیرہ ادا کرتے رہیں گے، اور خود یہودیوں کو کوئی قوت اور اقتدار حاصل نہ ہوگا۔ اسی مضمون کی ایک آیت سورہ آل عمران میں کچھ اضافے کے ساتھ اس طرح آئی ہے ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یعنی جما دی گئی ہے ان یہودیوں پر ذلت جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے، مگر ہاں دو ذریعوں سے وہ اس ذلت سے نجات پا سکتے ہیں۔ ایک تو ایسے ذریعے کے سبب جو اللہ تعالی کی طرف سے ہے، اور ایک ایسے ذریعے کے سبب جو لوگوں کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذریعے کا مطلب تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے قانون میں امن دے دیا ہو، جیسے نابالغ بچے، عورتیں یا ایسے عبادت گزار جو مسلمانوں سے لڑتے نہیں پھرتے، وہ محفوظ اور مامون رہیں گے۔ اور لوگوں کے ذریعے سے مراد صلح ہے، جس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ جزیہ دے کر یا مسلمانوں سے ان کے ملک میں رہنے کے لیے صلح کا معاہدہ ہو جائے، مگر اس آیت میں الفاظ قرآنی میں من الناس فرمایا ہے، من المسلمین نہیں، اس لیے یہاں اس صورت کا بھی احتمال ہے کہ دوسرے غیر مسلموں سے صلح کا معاہدہ کر کے ان غیر مسلموں کی پشت پناہی میں آ جائیں تو بھی یہودی مامون رہ سکتے ہیں۔ اس لیے یہاں اس صورت کا بھی احتمال ہے کہ یہودی دوسرے غیر مسلموں سے صلح کا معاہدہ کر کے ان غیر مسلموں کی پشت پناہی میں آ جائیں تو بھی یہودی محفوظ اور مامون رہ سکتے ہیں۔ پھر سورہ آل عمران کی اس آیت میں استثناء کو اگر استثناء متصل قرار دیا جائے تو معنی یہ ہوں گے کہ یہودی ہمیشہ ہر جگہ ذلیل اور خوار رہیں گے، سوائے ان دو صورتوں کے کہ یا تو اللہ تعالیٰ کے عہد کے ذریعے ان کے بچے، عورتیں وغیرہ اس ذلت اور خواری سے نکل جائیں، یا صلح کے معاہدے کے ذریعے یہ یہودی اپنے آپ کو ذلت اور خواری سے بچا جائے۔ بہت سے مفسرین حضرات نے
اس کو استثناء منقطع قرار دیا ہے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ لوگ اپنی ذلت اور اپنی قومی حیثیت سے تو ذلیل اور خوار ہی رہیں گے، اگرچہ قانون الہی کی وسعت میں آ کر ان کے بعض افراد اس سے محفوظ ہو جائیں گے، یا دوسرے لوگوں کا سہارا لے کر ذلت اور خواری پر پردہ ڈال دیں۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت کی وضاحت سورہ آل عمران کی آیت سے پوری ہو گئی، اور اسی سے وہ تمام شبہات بھی دور ہو گئے جو آج کل فلسطین میں یہودیوں کی حکومت قائم ہونے کی بنا پر بہت سے مسلمانوں کو پیش آتے ہیں کہ قرآن کریم کے قطعی ارشادات سے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہودیوں کی حکومت کبھی قائم نہ ہوگی، اور واقعہ یہ پایا جاتا ہے کہ فلسطین میں یہودیوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ تو اس کا جواب واضح ہے کہ فلسطین میں یہودیوں کی موجودہ حکومت کی حقیقت سے جو لوگ باخبر ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ حکومت در حقیقت اسرائیل کی نہیں ہے، بلکہ امریکہ اور برطانیہ یعنی عالمی طاقتوں کی ایک چھاؤنی سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہودی اپنی ذاتی طاقت سے ایک مہینہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ یورپی طاقتوں نے اسلامی بلاک کو کمزور کرنے کے لیے ان کے بیچ میں اسرائیل کا نام دے کر ایک چھاؤنی بنائی ہوئی ہے، اور اسرائیلی ان عالمی طاقتوں کی نظروں میں بھی ان کے فرمان بردار غلام سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ صرف قرآن کریم کے ارشاد بحبل من الناس کے سہارے یہودیوں کا اپنا وجود قائم ہے، وہ بھی ذلت کے ساتھ۔ اس لیے موجودہ اسرائیلی حکومت سے قرآن کریم کے کسی ارشاد پر ادنا شبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہود، نصارہ اور مسلمانوں میں سب سے پہلے یہودی ہے، ان کی شریعت، ان کی تہذیب سب سے پہلی ہے۔ اگر پوری دنیا میں فلسطین کے ایک چھوٹے سے قصبے پر ان کا تسلط کسی طرح ہو بھی گیا تو پوری دنیا کے نقشے میں یہ حصہ ایک نقطے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس کے بالمقابل عیسائیوں کی سلطنتیں اور مسلمانوں کے دور تنزل کے باوجود ان کی سلطنتیں، بت پرستوں کی سلطنتیں، لا مذہبوں کی حکومتیں جو جگہ جگہ مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہیں، ان کے مقابلے میں فلسطین، اور وہ بھی آدھا، اور اس پر بھی امریکہ، برطانیہ اور عالمی طاقتوں کے زیر سایہ کوئی تسلط یہودیوں کا ہو جائے تو کیا اس سے پوری یہودیوں کی قوم پر خدا تعالی کی طرف سے لگائی ہوئی دائمی ذلت کا کوئی جواب بن سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ سورہ اعراف میں یہ بھی ارشاد ہے وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، یعنی ہم نے دنیا میں یہودیوں کی متفرق جماعتیں کر دی۔ مطلب یہ کہ ہم نے یہودیوں کی قوم کے ٹکڑے ٹکڑے زمین کے مختلف حصوں میں متفرق کر دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی قوم کا ایک جگہ اجتماع اور اکثریت اللہ تعالی کا انعام اور احسان ہے، اور اس کا مختلف جگہوں میں منتشر ہو جانا ایک طرح کا عذاب الہی۔ مسلمانوں پر حق تعالی کا یہ انعام ہمیشہ رہا ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت رہے گا کہ مسلمان جس جگہ رہے ان کی ایک زبردست اجتماعی قوت وہاں پیدا ہو۔ مدینہ طیبہ سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور مشرق و مغرب میں اسی کیفیت کے ساتھ حیرت انگیز طریقے پر پھیلا۔ مشرق بعید میں پاکستان، انڈونیشیا وغیرہ مستقل اسلامی حکومتیں اسی کے نتیجے میں بنی۔ اس کے بالمقابل یہودیوں کا حال ہمیشہ یہ رہا کہ مختلف ملکوں میں منتشر رہے، مالدار کتنے بھی ہوں، مگر اقتدار اور اختیار ان کے ہاتھ نہ آیا۔ چند سال سے فلسطین کے ایک حصے میں یہودیوں کے اجتماع اور مصنوعی اقتدار سے دھوکہ نہ کھایا جائے۔ اجتماع تو یہودیوں کا اس جگہ پر آخری زمانے میں ہونا ہی چاہیے تھا، کیونکہ صادق و مصدوق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں قرب قیامت کے لیے یہ خبر دی گئی ہے کہ آخر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، نصارہ سب مسلمان ہو جائیں گے اور یہودیوں سے جہاد کر کے ان کو قتل کریں گے۔ خدا کا مجرم وارنٹ اور پولیس کے ذریعے پکڑ کر نہیں بلایا جاتا، بلکہ وہ تکوینی اسباب ایسے جمع کر دیتے ہیں کہ مجرم اپنے پاؤں چل کر ہزاروں کوششیں کر کے اپنی قتل گاہ پر پہنچتا ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ملک شام دمشق میں ہونے والا ہے۔ یہودیوں کے ساتھ معرکہ بھی یہی بننا ہے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کا قلع قمع کر دینا آسان ہو۔ قدرت نے دنیا کی پوری عمر میں تو یہودیوں کو مختلف ملکوں میں منتشر رکھ کر محکومیت اور بے قدری کا عذاب چکھایا، اور آخر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آسانی کے لیے یہودیوں کو ان کے مقتل میں جمع فرما دیا۔ اس لیے یہودیوں کا یہ اجتماع اس عذاب کے منافی نہیں رہا۔ یہودیوں کی موجودہ حکومت اور مصنوعی اقتدار کا قضیہ سو یہاں ایک ایسا دھوکہ ہے جس پر آج کی مہذب دنیا نے اگرچہ بہت خوبصورت ملمع کا پردہ چڑھایا ہوا ہے، لیکن دنیا کی سیاست سے باخبر انسان ایک منٹ کے لیے بھی اس سے دھوکہ نہیں کھا سکتا، کیونکہ آج جس خطے کو اسرائیل کا نام دیا جاتا ہے وہ در حقیقت عالمی طاقتوں کی ایک مشترکہ چھاونی سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ وہ محض ان حکومتوں کی امداد سے زندہ ہے، اور ان کے تابع فرمان رہنے ہی میں اس کے وجود کا راز مضمر ہے۔ ظاہر ہے کہ اس حقیقی غلامی کو مجازی حکومت کا نام دے دینے سے اس قوم کو کوئی اقتدار حاصل نہیں ہو جاتا۔ قرآن کریم نے یہودیوں کے بارے میں تا قیامت رسوائی اور خواری کے جس عذاب کا ذکر کیا ہے وہ آج بھی بدستور موجود ہے، جس کا ذکر قرآن کریم میں سورہ اعراف میں ان الفاظ کے ساتھ آیا، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، یعنی جبکہ آپ کے رب نے پختہ ارادہ کر لیا کہ ان یہودیوں پر کسی ایسی طاقت کو قیامت تک مسلط کر دے گا جو ان کو برا عذاب چکھائے، جیسے کہ پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ سے، پھر بخت نصر کے ذریعے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد بادشاہ تیتس کے ذریعے، اور آخر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے، اور باقی ماندہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ذریعے ہر جگہ سے ذلت اور خواری کے ساتھ یہودیوں کا نکالے جانا مشہور، معروف اور تاریخ کے مسلمات میں سے ہے۔